محترم و مکرم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی لذیذ مفید پھل انجیر کے بارے میں 23 زبردست فائدے بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ انجیر غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، جس پھل کو دنیا کے حکماء، دنیا کے اطباء، دنیا کے ڈاکٹرز صحت کا خزانہ کہتے ہیں، طاقت کا خزانہ کہتے ہیں، تندرستی کا خزانہ کہتے ہیں، جس پھل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدوں کا خزانہ چھپا رکھا ہے، جس پھل میں کئی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بھی ہے، جو پھل آپ کے لیے، آپ کے بال بچوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس کے فائدوں کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقل ایک سورۃ التین جو 30ویں پارے میں ہے، قسم کھا کر فرمایا کہ وہ تین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی، اور تین یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں انجیر کے، تو اس سے ہی آپ نے اس کے فائدوں کا اندازہ لگایا ہوگا۔ اور انجیر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پھل ہے، یعنی اس کا کوئی فالتو چیز نہیں ہے، جیسا کہ گٹھلی اور چھلکا جس کو پھینک دیا جاتا ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے، یعنی جنت کے پھلوں کے جیسا ایک پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں بھی کوئی فالتو چیز نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ انجیر کی ٹوکری پیش کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ، اور پھر آپ نے بھی اس میں سے کھایا۔ پھر فرمایا اگر میں کہتا کہ کوئی پھل جنت سے اترا ہے تو میں اسے ہی کہتا، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھلی کے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھاؤ، کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی کافی مفید ہے، کافی فائدہ مند ہے۔ لیکن آج کل ہم اس طرح کے پھل اور ڈرائی فروٹس نہیں کھاتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوائیں مارکیٹ میں اتنی عام ہو چکی ہے اور ڈاکٹرز اتنے ہوئے ہیں کہ ذرہ سی بات پر، تھوڑی تھوڑی بات پر ہمارا ذہن فوراً ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ پہلے حکیم ہوا کرتے تھے تو بتلاتے تھے کہ یہ میوہ استعمال کرو، یہ پھل استعمال کرو، لیکن آج کل کوئی میواؤں کا اور پھلوں کا مشورہ بھی نہیں دیتا، بلکہ اکثر یہی چاہتے ہیں کہ میرے کلینک پر آئے اور دوائی لے کر جائے۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے انجیر کے 23 فائدے بالترتیب ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ انجیر کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ پتھری کے بیمار ہوتے ہیں، گردے کی اور پتے کی پتھری کو انجیر جو ہے باہر نکال دیتا ہے، یعنی جن ہمارے بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو، ساتھیوں کو اگر اسٹون کی تکلیف ہے، اسٹون کی شکایت ہے، پتھری کی شکایت ہے، تو وہ کثرت سے انجیر کھایا کرے۔ روزانہ 2-3 دانے اگر صبح خالی پیٹ کھا لیں گے تو انشاءاللہ اس سے اسٹون کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ میں نے طب کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، ایک خاتون کو پتے کی پرانی سوزش تھی، اسٹون کی تکلیف تھی، اسٹون کی شکایت تھی۔ جب ایکسرے نکالا گیا تو ایکسرے پر کئی ساری پتھریاں پائی گئی، تو ڈاکٹروں نے آپریشن کا مشورہ دیا، لیکن وہ خاتون اس درد سے مرنے کو تیار تھی، مگر آپریشن کی دہشت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس مجبور کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ٹھہرا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کو ہر مرض سے شفا قرار دیا ہے، اس لیے اس خاتون کو صبح نہار منہ خالی پیٹ کلونجی اور 6 دانے خشک انجیر یعنی سوکھی ہوئے انجیر کو کھانے کو کہا گیا ہے۔ 2 مہینے کے اندر، صرف 2 مہینے کے اندر نہ کہ صرف اس کی پتھریاں نکل گئی، بلکہ اسٹون کی تکلیف بھی ختم ہو گئی، سوزش بھی کم ہو گئی۔ اور یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ انجیر پتھری کی، اسٹون کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ اور انجیر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انجیر بواسیر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ پیٹ کی بیماریوں میں انتہائی خطرناک بیماری بواسیر ہے۔ انجیر کھانے کی برکت سے بواسیر کی تکلیف سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 3، جن لوگوں کو قبض، بدہضمی، ایسیڈیٹی یا پیٹ کی خرابی یا ٹھیک سے ہاضمہ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی شکایت ہے، تو ایسے حضرات روزانہ صبح 4-5 انجیر کھایا کرے۔ انجیر کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کمر درد میں کافی مفید ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کمر درد کی شکایت ہوتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو ایسے حضرات انجیر کھایا کرے، انشاءاللہ انجیر کی برکت سے کمر درد کی تکلیف ختم ہوتی چلی جائے گی۔
انجیر کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ قولنج کے بیماری کو انجیر ختم کرتا ہے. یعنی ہماری جو بڑی آنت ہوتی ہے، بڑی آنت کا درد ہوتا ہے قبضیت وغیرہ کی وجہ سے، تو انجیر قولنج کی بیماری میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. نمبر 6، انجیر کھانے سے انجیر چہرے پر نکھار لاتا ہے. یعنی جن ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی رنگت سانولی ہے تو وہ انجیر کھایا کرے، انشاءاللہ رنگت بھی سفید ہوگی. اس لیے کہ حقیقت ہے کہ آج کل ہمارے بہنوں کے رشتوں میں بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ آج کل حسن کا معیار سفیدی ہو گئی ہے. تو ایسے حضرات دودھ کے ساتھ انجیر کھایا کریں، انشاءاللہ رنگت بھی سفید ہوگی، خوبصورتی ہو جائے گی اور کلر بھی اچھی طرح سے کھل جائے گا. انجیر کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ سانس کی پرابلم میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. نمبر 8، بلغم کو یعنی جمے ہوئے کف کو باہر نکالتا ہے انجیر. اسی طرح سے دمہ کھانسی وغیرہ کو بھی دور کرتا ہے. نمبر 9، خون کی کمی کو دور کرتا ہے انجیر، یعنی خون کو بڑھاتا ہے. نمبر 10، انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. نمبر 11، جن لوگوں کو موٹاپے کی شکایت ہے وہ لوگ روزانہ 4-5 انجیر دودھ کے ساتھ کھائے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کا فائدہ ضرور محسوس کریں گے. نمبر 12، اسی طرح سے وہ حضرات جو دبلے پتلے ہیں، دبلے پتلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کمزوری ہے، باڈی میں کمزوری ہے، صحت ہی نہیں ہے، تندرستی ہی نہیں ہے، تو ایسے حضرات کے لیے بھی انجیر بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں پر انجیر موٹاپے کو دور کر دیتا ہے وہیں پہ بدن کو موٹا تازہ اور صحت مند بھی بناتا ہے. نمبر 13، جن لوگوں کو بار بار پیشاب کی شکایت ہوتی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد پیشاب کا قطرہ ٹپک رہا ہو، تو ایسے حضرات گرم دودھ میں انجیر ڈال کر 2-4 گھنٹے کے بعد کھائے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت کچھ فائدہ ہو جائے گا. نمبر 14، انجیر سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے، لمبا کرتا ہے، بہتر بناتا ہے. اسی طرح سے ٹوٹنے سے، گرنے سے، جھڑنے سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے. نمبر 15، انجیر دانتوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یہ دانتوں کو مضبوطی فراہم کر دیتا ہے. نمبر 16، انجیر ہڈیوں کو بھی بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے، اس لیے کہ کیلشیم سے بھرا ہوا ہے. انجیر کا 17واں فائدہ یہ ہے کہ انجیر کا گودا بخار توڑنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. نمبر 18، انجیر جگر اور تلی کے غلیظ مواد کو دور کرتا ہے، یعنی جگر اور تلی ان کو صاف رکھتا ہے. نمبر 19، انجیر کھانے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے. نمبر 20، انجیر دل کے بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. نمبر 21، سینے کے بوجھ اور پھیپھڑے کے سوجن کو کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. نمبر 22، زہر کے اثرات سے بھی محفوظ رکھتا ہے، کہ کبھی کبھی زہریلی چیزیں ہوتی ہے، اگر ہم کو کاٹ لے تو انجیر کھانے والوں کا اس کا اثر کم سے کم ہوگا. نمبر 23، فالج وغیرہ کی بیماری سے بھی انجیر محفوظ رکھتا ہے. یہ تھے انجیر کے چند فوائد. اس کے علاوہ بھی مفسرین نے، حکماء نے اس کے فوائد لکھے ہوئے ہیں. اس لیے ہر آدمی انجیر کھانے کا اہتمام کرے اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جو نقصان دہ ہیں، مضر ہیں. اس لیے کہ آج کل فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر، چائنیز یا ایسی چیزیں جس میں اجینو موٹو، ٹیسٹنگ پاؤڈر یعنی چائنا نمک ملایا جاتا ہے، جو عام طور پر ہوٹلوں کے لذیذ کھانوں میں ہوتا ہے، جو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک، بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں. سائنٹیفک پینل کا کہنا ہے کہ اجینو موٹو کے ذریعے سے سر درد، دل کے دھڑکن کے مسائل اور کینسر وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی ایک ویڈیو تفصیل سے بنائی جائے گی. آخر میں ریکویسٹ اور گزارش ہے سبھی حضرات سے کہ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کریے، لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. جزاکم اللہ.